اور عداوت بھی چھپانے سے چھپائی جا سکے تو پھر علی کسوٹی نہ بنے. علی کسوٹی ہی اس وقت ہے کہ اس کی محبت بھی نہ چھپائی جا سکے، اس کی عداوت بھی نہ چھپائی جا سکے. اگر خالص ہے تو وہ بھی نظر آ جائے، اور کھوٹ ہے تو کھوٹ بھی نظر آ جائے. تو بس سامعین گرامی، محبت آل محمد آسان ہے، لیکن ان کے لیے جن کو اللہ نے وہ ظرف دیا ہے، جن کو وہ مزاج دیا ہے، جن کو وہ طبیعت دی ہے جو ان کی طبیعتوں سے قریب تر ہوتی ہیں، جہاں کھوٹ ہے، جہاں حسد کا داغ لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی محبت آل محمد سے سرشار نہیں ہو سکتے. ان کے دل میں محبت آل محمد پیدا نہیں ہو سکتی. وہ تمام تر عداوت علی ابن ابی طالب، عداوت آل محمد کے مریض رہیں گے. یہ ایک دائمی کیفیت ہے، اور اس دوام کی کیفیت کا یہی عالم ہوگا کہ جب کبھی موقع آئے گا یہ عداوت کھل کے سامنے آ جائے گی. بظاہر وجہ ہو یا نہ ہو، اسباب ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود چونکہ عداوت ہے آل محمد سے، وہ ظاہر ہو کے رہے گی. اگر بزرگان محترم عداوت نہ ہوتی، اگر عداوت نہ ہوتی تو کربلا کے اندر معاملہ ختم ہو جاتا. بھائی حسین سے اختلاف تھا، بیعت نہیں کی حسین نے. یزید نہیں چاہتا کہ بیعت نہ کرنے والا حسین دنیا میں موجود رہے. اگر دنیا میں موجود رہے گا تو یزید کی شکست کا اشتہار رہے گا. دنیا جانتی رہے گی کہ یہ وہ ہے شخص ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کی بیعت کو اس نے ٹھکرا دیا اور حاکم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو اب یزید کے لیے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ حسین کو ختم کر دے. اپنی شکست کے نشان کو کون باقی رکھنا چاہے گا؟ اس نے حسین کو ختم کر دیا. اگر معاملہ صرف بیعت کا ہوتا، صرف مسئلہ بیعت کا ہوتا تو بیعت نہ کرنے والے حسین کو قتل کر کے معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن معاملہ تھا حسد سے پیدا شدہ عداوت کا، اس لیے معاملہ کربلا پہ ختم نہیں ہوا، شہادت حسین پہ ختم نہیں ہوا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین تک ہم نے مصیبت کی ایک شکل دیکھی، اور وہ یہ کہ زندگیاں موت سے بدل دی جائیں، گردنیں کٹ جائیں، زندہ سلامت نہ رہنے دیا جائے. لیکن شہادت حسین کے بعد مصیبتیں اس رنگ میں آئی ہیں، اس انداز سے آئی ہیں کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ کیا اتنی مصیبتیں بیک وقت کسی گروہ پہ نازل ہو سکتی ہیں. جتنی مصیبتیں آل محمد پہ آئیں یہ ساری مصیبتیں حسد کا نتیجہ تھیں، اس دشمنی کا نتیجہ تھیں، اس عداوت کا نتیجہ تھیں جو چھپ نہیں سکتی تھی. کل تک اگر شہادت حسین پر معاملہ ختم ہو جاتا تو دنیا سمجھتی کہ یہ محض ایک سیاسی جھگڑا تھا. اس وقت کا سلطان چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے. اس وقت کے ایک مرد قلندر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یہ آج کے سیاست میں بھی اکثر حزب اختلاف اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتی جو برسر اقتدار ہوتی ہے. یہ محض ایک سیاسی مسئلہ رہتا، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ اس مسئلے کا تعلق بیعت سے نہیں تھا، اس مسئلے کا تعلق اس عداوت سے تھا جو چھپائے چھپ نہیں سکتی تھی. اب وہ عداوت کھل کے ظاہر ہونے لگی، کھل کے ظاہر ہونے لگی. اور بزرگان محترم ہم نے دیکھا کہ وہ جن کا اس معاملے سے بظاہر ساری دنیا جن کا کوئی تعلق نہیں قرار دیتی، عورتوں کا کیا تعلق ہے اس سیاسی مسئلے سے، بچوں کا کیا تعلق ہے اس سیاسی مسئلے سے. اگر عورتیں اور بچے بھی مصائب کا سامنا کرنے پہ مجبور ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے. اب کربلا کو محض سیاست نہ سمجھنا، ایک عہد کی، ایک خاص زمانے کی سیاست نہ سمجھنا، بلکہ وہ کوئی ایسی ہی وجوہات ہیں جن کو دوام حاصل ہے. اور دوام سوائے اس عداوت کے اور کس چیز کو ہے کہ جو ہر لمحے نکلنا چاہتی ہے، اپنا اظہار چاہتی ہے. اب اگر کربلا سے کوفہ تک کا سفر ہے تو یہ بھی عداوت کا اظہار ہے. دربار میں جتنے مکالمے ہیں وہ بھی عداوت کا اظہار ہے. اور کوفے سے لے کے دمشق تک کا سفر ہے وہ بھی عداوت کا اظہار ہے. دمشق کے بازار سے گزرنا بھی عداوت کا اظہار ہے. اور دربار یزید میں ان بیبیوں کا سربراہ جانا یہ بھی عداوت کا اظہار ہے. عداوت ہے کہ نکلتی چلی آ رہی ہے.
نکلتی چلی آ رہی ہے، کسی مرحلے پر سلسلہ عداوت بند نہیں ہوا۔ بزرگان گرامی، یہ عداوت ہی کا اظہار تھا، یہ عداوت ہی کا اظہار تھا کہ وہ قافلہ جو عام حالت میں 750 میل کا سفر طے کرتا۔ ذرا تاریخی پس منظر عرض کر دوں، یہ جو قیدی رہا ہوئے تھے نا، تو یہ شہر کوفہ میں لے جا کے رکھے گئے۔ پہلے ابن زیاد جو عراق کا گورنر تھا، اس کے پاس، اس کے دارالحکومت کوفہ میں ان کو لے جا کے رکھا گیا، وہاں ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور اس دوران میں ابن زیاد نے یزید کے نام خط لکھا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل حرم گرفتار ہوئے ہیں، اب مجھے بتا کہ میرے لیے کیا فرمان ہے، مزید کیا حکم ہے۔ یہ پروانہ دے کر اس نے اپنے قاصد کے ذریعے سے یزید کے پاس پیغام بھیجا۔ یزید کی طرف سے جواب آیا کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے بنی ہاشم کے سروں کو الگ کر لے، اور جتنے قیدی ہیں اس میں سے بنی ہاشم کے قیدیوں کو الگ کر لے۔ یہ بنی ہاشم کے سر اور بنی ہاشم کے قیدی، ان کو تو میرے پاس بھیج دے، اور باقیوں کے سلسلے میں تجھے اختیار ہے کہ جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کر۔ تو اب یہ دیکھیے کہ صرف آل محمد کے افراد، وہ افراد جو بنی ہاشم میں سے ہیں، ان کو قیدی بنایا گیا، اور جو جتنے سر تھے شہدائے کربلا میں سے، ان میں سے وہ سر کے جو بنی ہاشم کے تھے ان کو لیا گیا اور ان کو لے کے روانہ کیا گیا۔ اب عام حالت میں کوفے سے دمشق جانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست سیدھی لکیر کھینچی جائے، تو وہ سیدھی لکیر تقریباً 500-550 میل کی بنتی ہے، جو اس زمانے میں کیا اس جدید دور تک بھی وہ راستہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سیدھا راستہ صحرائے شام سے گزر کے جاتا تھا۔ اب وہاں پر سڑک بنی ہوئی ہے، اور زائرین جب دمشق سے آنا چاہتے ہیں تو اسی سڑک کے اوپر سفر کر کے اور وہ کربلا معلیٰ تک آتے ہیں، لیکن اس وقت اس راستے کا وجود نہیں تھا۔ البتہ جو راستہ موجود تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کوفہ سے سفر شروع کرتے تھے اور دریائے فرات کے کنارے کنارے چلتے چلتے حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچتے تھے جہاں کسی زمانے میں صفین کی لڑائی ہوئی تھی، جہاں آج رقہ کا شہر ہے۔ تو رقہ کے مقام پر پہنچ کر وہاں سے وہ حلب کی طرف جاتے تھے، اور حلب سے پھر وہ اتر کر اور دمشق تک چلے جاتے تھے۔ یہ فاصلہ 750 میل کا تھا۔ یزید نے جب ان قیدیوں کو بلایا ہے تو یہ 750 میل کا رائج راستہ جو تھا، اس راستے سے قافلہ نہیں گیا ہے، بلکہ اس راستے کو ایک بالکل نئے اس قافلے کو ایک بالکل نئے راستے پہ چلایا گیا۔ یہ راستہ کیا تھا کہ دریائے فرات کو چھوڑ کر یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جہاں شہر بغداد ہے، اس وقت بغداد ابھی آباد نہیں ہوا تھا، بغداد کے پاس اس نے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے سفر کرنا شروع کیا، اور بغداد سے آگے بڑھ کر تکریت تک گیا، تکریت سے اوپر موصل تک گیا، موصل پہنچ کر اس کا راستہ بدل گیا، اور یہ نصیبن کے قریب اب ترکی کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ اور آج جہاں مملکت ترکی ہے، اس میں ترکی کے بارڈر میں داخل ہو کر حران کا ایک شہر ہے جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، وہاں حران تک یہ قافلہ گیا۔ حران سے پھر اس قافلے کو حلب کی طرف نیچے کی جانب لایا گیا، اور پھر اس طرح سے دمشق پہنچا۔ اس طرح اس نے 1283 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ فاصلے کو اتنا طول کیوں دیا گیا، اس راستے کو اتنا کیوں بڑھایا گیا؟ تو اس کی جو وجہ سمجھ میں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے آج کی صورتحال ہے، یہ صورتحال اس وقت بھی تھی کہ عام طور پر محبان آل محمد کی بستیاں دریائے فرات کے کنارے کنارے تھیں، اور دشمنان آل محمد کی زیادہ تر بستیاں دجلہ کے کنارے آباد تھیں۔ یہ صورتحال آج بھی یہی تقسیم پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت یزید کے فوجیوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ زیادہ تر اس راستے کو اختیار کرے کہ جس راستے پر یزید کے حامی ہوں۔ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حسین کے مددگار یا حسین کے حامی کہیں راستے میں فوج پہ حملہ نہ کر دیں۔ ایک تو سبب یہ تھا، اور دوسرا سبب مزاج یزید کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سبب سمجھ میں آتا ہے، وہی عداوت جو اپنا اظہار چاہتی ہے، اس عداوت کا اظہار تھا کہ اگر 750 میل کے مقررہ راستے سے لے جایا جاتا تو کم
کم تشہیر ہوتی، لوگوں کے سامنے کم جانا ہوتا، سفر کم طے کرنا پڑتا، اس لیے یزید نے وہ راستہ چنا کہ زیادہ سے زیادہ شہروں میں پھرایا جا سکے، زیادہ سے زیادہ طویل راستہ طے کرایا جا سکے، زیادہ مصیبتیں جھیل سکیں۔ اور سامعین گرامی، یہاں ایک تصور یہ بھی سامنے رکھیے گا کہ ہمارے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ چونکہ واقعہ کربلا گرمی کے موسم میں ہوا تھا تو آل محمد کو صرف گرمی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی عموماً تذکرہ بھی ہوتا ہے گفتگو کے دوران کہ شدید گرمیوں میں زحمت سفر برداشت کی بیویوں نے۔ جناب والا، کیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد نے سال کے ہر موسم کو دیکھا ہے۔ جس وقت شام کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں نا، جو زمانہ ان کے دخول کا ہے، وہاں پر وہ زمانہ وہ ہے کہ اب شام کی شدید سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ شدید سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو آل محمد کے مصائب کچھ کم ہو گئے ہیں۔ کل دھوپ کی مصیبت تھی، اب راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہنے کی مصیبت ہے۔ چنانچہ جناب فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب، جناب امیر کی ایک صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا، کربلا میں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم دمشق میں پہنچے ہیں تو ہمارے چہروں کی کھال ادھڑ چکی تھی۔ یہ موسموں کا تغیر تھا نا، کبھی شدید گرمی، کبھی شدید سردی، اور اس میں کھلے آسمان کے نیچے۔ دن ہے تو تپتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے گرمیوں کا گزرا، اب راتیں ہیں تو شدید سردیوں کی راتیں، اور اس میں شبنم کے سائے تلے یہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں چہرے کی جلد ادھڑ گئی تھی، کہا ہمارے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ بزرگان محترم، یہ چہرے نہ پہچانے جانے کا عملی ثبوت ہے، یہ درایتی ثبوت ہے کہ ہمیں کئی مقام پر ایسے لوگ ملتے نظر آتے ہیں اہل حرم سے جو ان کو بڑے قریب سے جانتے تھے، ان سے روز کی ملاقاتیں تھی، اس کے باوجود پہچان نہیں پاتے تھے۔ دیکھیے، ایک شخصیت کا ذکر کروں لیکن تمہید میں ذرا ایک بات عرض کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 صحابیوں کا نام لیا ہے، 3 صحابیوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے۔ جب روز عاشور صبح کے وقت امام ناقے پہ سوار ہوئے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور اونٹنی پہ سوار ہو کے لشکر ابن زیاد سے آپ نے خطاب کیا تھا، تو آپ کا وہ خطبہ تاریخ میں پوری طرح موجود ہے۔ اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ بتاؤ، میں نے تم میں سے کیا کسی کا خون بہایا ہے؟ میں نے کسی کا حق دبایا ہے؟ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے شریعت کے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں جب سناٹا رہا تھا تو پہلے تو قانونی وجوہات جو ہو سکتی تھی قتل کی، ان تمام وجوہات کو حسین نے رد کرایا کہ کوئی قانونی سبب نہیں ہے تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کا، کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے دوسرے انداز سے اپنے قتل کے عدم جواز کے سلسلے میں ان کو آگاہ کیا کہ امام مخاطب ہوئے کہ دیکھو، تم نے رسول کی زبان سے یہ قول سنا ہوگا کہ جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور دیکھو یہ قول میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری قول پر یقین نہیں ہے، ایک تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو رسول کے اصحاب میں 3 صحابی ایسے موجود ہیں۔ آپ نے نام لیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہیں، زید ابن ارقم موجود ہیں، سہل ابن سعد ساعدی موجود ہیں، یہ تینوں موجود ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو کہ کیا رسول نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ یعنی حسین نے اپنے گواہ کے طور پر 3 نام لیے تھے۔ سامعین گرامی، یہ اس کی زبان کا لفظ ہے کہ جس کی ماں نے اگر یہ کہہ دیا تھا کہ حسنین کے کپڑے درزی لے کے آئے گا تو اب چاہے رضوان کو درزی بننا پڑے، چاہے جبرائیل کو درزی بننا پڑے، قول سیدہ کو پورا ہو کے رہنا ہے۔ اسی ماں کے بیٹے نے آج کہا ہے کہ میرے حقانیت کے 3 گواہ ہیں تمہارے درمیان، 3 گواہ ہیں۔ تو اب حسین نے یہ کہا تھا تو اب تاریخ کی ذمہ داری تھی کہ ان تینوں گواہوں کو، چاہے اب حسین کہیں گواہی دینے کے لیے نہ کہیں، زمانہ ان سے گواہی مانگے یا نہ مانگے، بہرطور وہ گواہی دے۔
یہ ضروری تھا کہ حسین کا یہ قول پورا ہو، اور چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ ان تینوں نے یہ قول پورا کیا، تینوں نے گواہی دی۔ پہلے جناب زید ابن ارقم نے گواہی دی تھی۔ کب گواہی دی تھی؟ کہ جب سر حسین ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا ہوا تھا، ابن زیاد چھڑی سے دندان مبارک کو چھیڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اس وقت رسول کا بوڑھا صحابی زید ابن ارقم دربار میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، کانپ رہا تھا جس غصے سے، کہہ رہا تھا یہ ابن زیاد یہ چھڑی اپنی ہٹا لے، تو جہاں پہ چھڑی رکھ رہا ہے یہاں کل رسول بوسے کی دیا کرتے تھے، رسول اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے۔ یہ زید ابن ارقم کی گواہی تھی بزرگان محترم۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے، انہوں نے کب گواہی دی تھی؟ جب قبر حسین پہ کھڑے ہو کر 20 صفر سن 62 ہجری کو چہلم کے دن قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے جابر ابن عبداللہ انصاری، اور وہاں پہ گواہی دی تھی کہ اے شہزاد حسین میں شرمندہ ہوں کہ تیرے ساتھ میدان جہاد میں شامل نہیں ہو سکا، تو حق کی راہ پر جان دے کر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ کی گواہی تھی۔ اب تیسرے صحابی، انہوں نے، وہ کربلا میں نہیں تھے، کسی دربار میں نہیں تھے، اتفاق سے جس زمانے میں بیویاں گرفتار ہو کے دمشق گئی ہیں اس سے کچھ پہلے وہ زیارات کے لیے بیت المقدس گئے تھے، قبلہ ثانی کی زیارات کے لیے گئے تھے، بیت المقدس کی زیارت سے واپس پلٹے اور شہر شام ظاہر اس سے متصل تھا وہاں پہ آئے۔ جس دن شہر شام میں آئے، ملک شام میں آئے، دمشق پہنچے تو کیا دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے لباس نو پہنے ہوئے ہیں، ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو ہے نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ لوگوں سے پوچھتے تھے کس بات کی خوشی منا رہے ہو، تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، سب جلدی میں تھے، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے، بہت پریشان۔ اس عالم میں جب دیکھا کہ ایک ہجوم ہے کہ جو بازاروں کی طرف رخ کر رہا ہے تو یہ بھی اس ہجوم کے ساتھ بڑھے کہ دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہوا۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا 2 رویا لوگوں کا ہجوم ہے، چھتوں کے اوپر ازدحام ہے، اور اتنے میں کچھ فوجیں شادیانے بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے کچھ فوجی گزرے، اس کے بعد کچھ نیزے بردار فوجی گزرے، پھر کچھ اور نیزے گزرے کہ جن کے اوپر کچھ سر رکھے ہوئے تھے۔ اب تو چونکے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس کے سر ہیں؟ اب سروں کو دیکھ رہے ہیں، سر دیکھ کے کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ جن کی طرف تمہارا خیال جا رہا ہے یہ ان کے سر نہیں ہو سکتے، ان کے سر نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے، قطار پر نظر پڑی تو ساتھ ہی ساتھ نگاہ نیچے جھکی تو کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے دونوں ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ کی مہار بندھی ہوئی ہے۔ جوان آگے بڑھتا جاتا ہے، اونٹ پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ ان اونٹوں پر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بے مخنو چادر ہے، سر پہ نقاب نہیں ہے، لیکن کیا کہتی جا رہی ہے؟ کبھی کہتی واہ محمد، کبھی کہتی واہ علیہ، کبھی کہتی ہے واہ حسین۔ سہیل ابن سعد ساعدی ایک مرتبہ بےتاب ہو گئے، اور تو کسی سے کیا پوچھتے، اب تک تو لوگوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جو ساربان تھا نا، وہ جو اونٹوں کو لے کے چل رہا تھا، اس کے قریب پہنچے، اے جوان یہ تو کون ہے، یہ قافلہ کس کا ہے، یہ قیدی کہاں کے ہے؟ اتنا پوچھا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہاں ہم پر ایسے ہی مصائب پڑے ہیں کہ اب ہمیں ہمارے اپنے بھی نہیں پہچان سکتے۔ ارے چچا سہیل، یہ آپ کے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے، علی ابن الحسین۔ گھبرا کے پوچھا تو پھر یہ اونٹوں پہ کون ہے، اونٹوں پہ کون ہے؟ فرمایا یہ نبی زادیاں ہیں، زینب ام کلثوم۔ سامعین گرامی، اب اس وقت سہیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے امام کی مدد کروں۔ آخر کہنے لگے مولا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں، کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا کہ سہیل آپ کے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہوگا، کوئی کپڑا ہوگا؟
سہیل نے ایک مرتبہ چونک کے دیکھا، جس پہ لباس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، سر پہ جو قال باندھ رکھا تھا، جو کپڑا باندھ رکھا تھا، جلدی سے اس کو اتارا۔ مولا یہ ٹکڑا حاضر ہے، یہ کپڑا حاضر ہے۔ امام نے حسرت سے دیکھا، سہیل میرے بندھے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھ رہے، مجھے یہ کپڑا، میں کیسے اس پر کپڑے کو پکڑوں گا؟ تو مولا آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ کوئی کپڑا ہے۔ ہاں میرے پاس یہ کپڑا ہے۔ کہا سہیل اس کو تہہ کر کے اس کی گدی بناؤ اور اس گدی کو میری گردن کے پیچھے رکھ دو۔ سہیل کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کو تہہ کیا اور اس کے بعد جب گردن کے پاس پہنچا تو خاردار تو گردن میں اس طرح پیوستہ کہ مسلسل خون کی دھاریں بہ رہی تھی اور سید سجاد کا پورا جسم لہو میں نہایا ہوا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ان کے بیماروں کو شفا، ان کے ناداروں کو وسعت رزق، ان کے بے روزگاروں کو وسیلہ معاش، ان کے طالب علموں کو امتحانات میں کامیابی، ان کے غریب الوطنوں کو حفظ و امان، اور ان کے جو وطن میں اعزا موجود ہیں اپنے اپنے گھروں میں، یا اللہ ان کو بھی تحفظ عطا فرما، ان کو بھی نعمت سکون عطا فرما۔ رب العالمین اس کے علاوہ بھی ان مومنین کی جو جو ذاتی حاجتیں ہیں، پروردگارہ یہ حاجتیں ان کو اپنی حیثیت سے بہت بلند نظر آتی ہیں، ان کو اپنے ہاتھ اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل تک نہ پہنچ سکیں، لیکن پروردگارہ تیری رحمت کے بے کراں سمندر کے سامنے ان کی بڑی سے بڑی آرزو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پروردگارہ تیرے بحر رحم کی ایک موج ان کی ہر آرزو کو پورا کرنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ یا اللہ ان کی ہر تمنا کو پورا فرما دے۔ پروردگارہ تیری آخری حجت پردہ غیب میں ہے، پروردگارہ اس کے جلد ظہور فرما دے۔ یا اللہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں اس کے فیض و برکات سے فیض پائے ہیں، ایک آنکھیں ہیں کہ جو اس کے دیدار سے محروم ہیں، رب العالمین ان آنکھوں کو بھی اس کے دیدار سے سیراب فرما دے، اور جسے شرف زیارت امام حاصل ہو اسے توفیق نصرت امام بھی عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صلوات۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ نساء کی آیہ مجیدہ کے ذیل میں جو گفتگو گزشتہ 4 دنوں سے جاری ہے، اس میں پیش نظر آیت کا صرف ابتدائی کلمہ ام یحسدون، یہ جو حسد کرتے ہیں، صرف یہی جز زیر بحث رہا، اور یہی انشاءاللہ تعالی اس پورے سلسلہ کلام کا بنیادی موضوع ہے۔
ورنہ اس آیت میں یوں تو فضائل کا ایک بحر بے کراں ہے، خاص طور پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ کا فضل نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، تو اس فضل سے حسد کرتے ہیں یہ لوگ، تو اچھا ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہم نے پہلے دیا تھا، جس پہ تم چڑھ رہے تھے، تمہیں حسد تھا، تم جل رہے تھے، تم سمجھتے ہو کہ وہی بہت تھا، تو لو پھر ہم ان کو اور بھی بہت کچھ دینے جا رہے ہیں، اور چنانچہ اب کتاب بھی ان کو دیں گے، حکمت بھی ان کو دیں گے، ملک عظیم بھی ان کو دیں گے۔ یہ گویا زیبا تو نہیں ہے لفظ، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے چڑھا رہا ہو اللہ حاسدوں کو، کہ تم سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے پہلے دیا ہے وہ تم چھین لو گے، لے لو گے، تو وہ تو تم کیا لے سکو گے، لو ہم تمہیں اور بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہم دے رہے ہیں، اس کو اگر چھین سکو تو چھین کے دکھاؤ۔ اب گفتگو کے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ جہاں تھوڑا سا تعارف ہو گیا کہ حسد کرنے والے کون ہیں، اور خصوصاً اس وضاحت کے بعد کہ آیہ مبارکہ نے بتایا کہ حاسدوں کو جو آل محمد سے حسد کرتے ہیں، ان حاسدوں کو اسلام کے آ جانے کے بعد تلاش نہ کرنا۔ یہ عرض کیا گیا کہ اسلام تو نام ہے کتاب کے نزول کا، اللہ کی طرف سے جب کتاب نازل ہوئی تبھی تو اسلام آیا نا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں نزول کتاب سے پہلے، جب اللہ کا کچھ فضل نازل ہوا، کچھ مہربانیاں ایک خاص گروہ کے اوپر ہوئیں، تو اس پر کچھ لوگوں نے حسد کیا۔ نتیجتاً اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان فضل کی باتوں پر، ان کرم کی باتوں پر، ان نعمتوں پر حسد کر رہے تھے، تو لو اب ہم ان ہستیوں کو، آل محمد کو، ہم مزید کچھ اور نعمتیں دینے جا رہے ہیں۔ تو مزید نعمتوں میں اسلام شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حسد اسلام سے پہلے ہو رہا تھا، اب اسلام بعد میں آیا، حاسد پہلے حسد کر رہے تھے ان سے، تو اس لیے ان حاسدوں کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ اسلام کے صفحات بعد میں دیکھیے گا، پہلے دیکھیے کہ اسلام سے پہلے آل محمد سے، محمد و آل محمد سے حسد کرنے والے کون تھے۔ تو اب آل محمد سے نہیں، اجداد محمد سے حسد ہو رہا ہوگا، سراغ تو پہلے سے ملے گا۔ تو جب پہلے سے سراغ ملے گا تو اب ہمیں دیکھنا ہے تاریخ میں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جو ان ہستیوں سے، کہ جن کو بعد میں کتاب عطا ہوئی، حکمت عطا ہوئی، ملک عظیم عطا ہوا، ان سے یہ حسد کرتے رہے۔ تو یوں تو سراغ مل گیا ان کا کہ جو حسد کرتے رہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اب ذرا نتیجہ خیز منزلوں تک پہنچنے کے لیے دو تین باتیں ہیں کہ جن کی وضاحت درکار ہے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حسد آخر کس سے ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جن پر ہمارا فضل ہوا، اس فضل سے حسد کیا گیا، اور اب ہم ان کا نام لیا آل ابراہیم۔ تو آل ابراہیم تو ایک بڑا وسیع سا لفظ ہے نا، اس میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، اور آل محمد بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ حسد صرف آل محمد سے نہیں، خود پیغمبر کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسد کس سے کیا جا رہا ہے، وہ شخصیت یا وہ ذات کون سی ہے جو حسد کا مرکز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ حاسد جب حسد کر رہا ہے تو حسد صرف ایک دل کی کیفیت تو نہیں ہے کہ اندر دل میں محسوس کر رہا ہے، کچھ تو کچھ اقدام بھی تو کرے گا نا۔
جن باتوں پہ حسد کر رہا ہے ان باتوں کو چھیننے کے لیے یا جس ذات سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے کچھ اقدامات بھی ہوں گے، کوئی عمل بھی ہوگا. یہ چاہے گا کہ وہ صفات، وہ کمالات جو محسود ہستی میں پائے جاتے ہیں وہ چھین لیے جائیں، یہ اس کی کوشش ہوگی. اور چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، خود یہ کہہ دیا ہے کہ تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، تمہارا حسد ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حاسدوں نے اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کی ہوں گی وہاں قدرت نے کچھ انتظام کیا ہوگا کہ ان کی یہ کوششیں ناکام ہو جائیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حسد کا بنیادی موضوع کون ہے، کس سے حسد کیا جا رہا ہے، پھر حاسد کس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے حسد کو کس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں. ان کو پورا موقع دیا گیا ہوگا. قدرت کا یہ کہنا کہ اچھا تم حسد کرتے ہو تو لو ہم یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ قدرت باقاعدہ چیلنج کر رہی ہے کہ لو ہم تمہیں کوئی جو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے لگا لو، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، اور دیکھو کہ ہم تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو اب انجام کے طور پر اصل میں جس چیز کو ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے وہ یہ نہیں کہ حاسدوں نے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا حسد کے مظاہرے کیے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اس حسد کے مظاہروں کو ناکام کیسے بنایا گیا. قدرت نے یہ اہتمام کیسے کیا کہ یہ ساری حرکتیں، یہ ساری چالیں جو اپنے آپ کو بڑا دانش مند سمجھ کے حاسد کرتا رہا ہے وہ ساری چالیں کیسے پلٹا دی ہیں قدرت نے. تو ہمیں ان سب کا جائزہ لینا ہے اور اب بات کی گفتگو جتنے 3-4 دن کی اور خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے. آج پہلے یہ دیکھیے کہ اصل میں حسد ہے کس سے. قرآن مجید نے تو لفظ استعمال کیا آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں ہم عام طور پر مشاہدہ بھی یہی ہے کہ آل محمد سب سے زیادہ مصائب کا سامنا کرتے رہے. مستقل زمانے کی طرف سے جتنے ظلم و ستم ہوئے وہ آل محمد کے خلاف ہوئے. تو تصور یہی ہوتا ہے کہ اصل میں حسد کا موضوع، حسد کا نشانہ، حسد کا ہدف اگر کوئی ہے تو وہ آل محمد ہیں. لیکن آل ابراہیم کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس میں جہاں آل محمد شامل ہیں وہاں خود پیغمبر اسلام بھی شامل ہیں. ظاہر ہے آل ابراہیم کا لفظ ہی استعمال کرنے سے مراد یہی نظر آتی ہے کہ یہاں صرف کوئی وہ نسل جو حضور سے آگے چلی، وہ جو آل محمد کہلاتے ہیں، صرف وہ موضوع بحث نہیں ہے بلکہ خود پیغمبر کی ذات بھی اس گروہ میں شامل ہے. تبھی تو آل ابراہیم کہا جا رہا ہے تاکہ سب شامل ہو جائیں. لیکن ہمیں ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہاں آل محمد میں سے آل ابراہیم سے در حقیقت کون مراد ہے، کس سے حسد کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے سامنے پہلی بات تو خود قرآن مجید کا ایک ارشاد موجود ہے، اور وہ ارشاد یہی آیت کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ان سے حسد کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تم تو حسد کرتے رہو گے، ہم اس ذات کو جس سے حسد کیا جائے گا اسے کتاب عطا کریں گے، حکمت عطا کریں گے اور ملک عظیم عطا کریں گے. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان دی جانے والی چیزوں میں حکمت کے معنی کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے، ملک عظیم کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب تو وہ عطیہ پروردگار ہے کہ جو صرف رسول کی ذات گرامی کو ہوا. کتاب تو اللہ کے رسول کو عطا ہوئی نا. تو اس کا مطلب یہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حسد کا اصل موضوع رسول کی ذات ہے. بات واضح نہیں ہوئی. آل محمد سے زمانہ حسد کا مظاہرہ کرتا رہا، عداوت جتنی ہے وہ آل محمد سے ہے نا. حضور کی ذات سے کفار کو عداوت تھی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. فتح مکہ کے بعد اب تو کفار نہیں رہے نا. بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جتنے بھی مراحل تھے جہاں جہاں کفار عداوت کر سکتے تھے انہوں نے عداوت کی. فتح مکہ کے بعد اب کفار
موجود نہیں ہیں کہ وہ عداوت کا مظاہرہ کریں. اور اگر دنیا کے کسی گوشے میں آج بھی، خیر کفر تو آج بھی موجود ہے نا، تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ عداوت برتی جا رہی ہے، لیکن اس عداوت کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات سے وابستہ ہو. یعنی جو اس بات پر عداوت نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب کیوں نازل ہوئی، انہیں اللہ نے عقل و دانش حکمت کیوں عطا کی، انہیں اللہ نے ملک عظیم کیوں دیا، یہ تو عداوت کی بنیاد نہیں ہے نا. آج اگر کافر عداوت کرتا ہے تو ان وجوہات کی بنا پر نہیں. ان باتوں پر عداوت تھی تو حیات رسالت میں تھی، اور جب کفار کو شکست فاش ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد کفار کبھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا سورہ مائدہ کے اندر کہ دیکھو اب کفار جو ہیں وہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن سے وہ کافر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں. تو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اب رسول کی ذات سے حسد کا سلسلہ کم از کم کافروں کی طرف سے تو ختم ہو گیا. کافروں کی عداوت تو ختم ہو گئی. اگر عداوت کریں گے بھی تو اللہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مایوس ہو چکے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب ان کے بازوؤں میں دم نہیں رہا کہ یہ رسول تمہارا کچھ بگاڑ سکے یا تمہارے اسلام کا کچھ بگاڑ سکیں. تو اس اعتبار سے کم از کم کفار کا جو ان کی عداوت تھی وہ تو اب زیر بحث نہیں رہی. اب رسول سے، اب تو مسلمان رہ گئے رسول کے سامنے، تو مسلمان تھوڑی عداوت کریں گے. ماشاءاللہ سب کے سب جان چھڑکنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، وہ رسول سے کیوں عداوت کریں گے؟ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد کرتے ہیں تو اب کافر تو میدان سے ہٹ چکے ہیں، صرف مسلمان سامنے ہیں. یہ حسد کرنے والے مسلمانوں میں ہوں گے نا. اب مسلمان تو عشق رسالت سے سرشار ہے ماشاءاللہ سے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، کہ یہ مسلمان ہر دم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے رسول کا، ان کا نام لیتے ہیں تو عقیدت سے درود پڑھتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو بوسہ خود نہیں دے سکتے تو باقاعدہ انگوٹھا لگا کر اور آنکھوں سے مس کرتے ہیں تاکہ یعنی اس کا اظہار ہو کہ کتنا پاک نام ہماری زبان پہ آ گیا. تو آج ماشاءاللہ سے محبت کے نشے میں سرشار ہے، عشق رسول کے میں سرشار ہے پوری ملت اسلامیہ. تو ان میں کون ہے جو حسد کرتا ہے؟ ان میں کون حسد کرتا ہے؟ اور اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تاریخ میں تو رسول تو دنیا سے چلے گئے تھے. جو کچھ کیا گیا علی کے خلاف کیا گیا، علی کی اولاد کے خلاف کیا گیا. رسول کے ساتھ تو کسی نے کوئی عداوت نہیں کی، رسول کے خلاف تو کسی نے عداوت نہیں کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سے، یہ جن لوگوں سے حسد کیا جا رہا ہے، ان کو ہم کتاب عطا کریں گے، حکمت عطا کریں گے، ملک عظیم عطا کریں گے. تو اب جن کو کتاب عطا کی گئی حسد ان سے ہو رہا ہے. مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ رسول سے حسد نہیں ہو رہا، ان سے عداوت نہیں ہو رہی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل حسد کا مرکز جو ہے وہ ذات رسالت ہے. قرآن تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو حسد کرنے والے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اگر علی سے کوئی دشمنی کر رہا ہے تو قرآن کے کہنے کے مطابق یہ علی سے دشمنی نہیں ہے، یہ رسول سے دشمنی ہے. اگر کربلا میں حسین کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ حسین کے گردن پہ خنجر نہیں چل رہا ہے، یہ رسول کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے. قرآن کے ارشاد کا تو یہی مطلب ہے. اور پھر ارشاد قرآنی کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ یہ جو زمانے نے علی ابن ابی طالب سے اتنی دشمنی برتی، کون سا ایسا طریقہ تھا دشمنی کا جو اختیار نہیں کیا گیا؟ علی کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا، علی کا نام لینا جرم قرار پایا، علی کے محبوں کو قتل کیا جاتا رہا، علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کو مستقل کبھی تلواروں کا اور کبھی زہر کا نشانہ بنایا گیا. ایک دو نسل کی بات نہیں ہے، صرف ائمہ کے نسل کی بات نہیں ہے، یعنی امامت کی پوری نسل وہ تو مصائب کا سامنا کرتی رہی. اور بھی اولاد علی جس کو نسبت ہو گئی اس گھرانے سے، اس کے لیے دنیا میں سوائے مصیبت کے اور کچھ نہ رہا.
علی کا ماننا بھی مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، علی کی اولاد ہونا بھی مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، یعنی سارا زمانہ مصائب توڑنا شروع کر دیتا تھا ان لوگوں پر۔ یہ ساری مصیبتیں علی کی ذات پر جو ہوتی رہیں اور علی سے تعلق رکھنے والوں پہ ہوتی رہیں، تو سوال یہ ہے کہ آخر علی سے دنیا کو دشمنی کیا تھی؟ علی سے دنیا کو کیا مخالفت تھی، کیا عناد تھا، کیا عداوت تھی جو سارا ظلم و ستم اسی گھرانے کے اوپر توڑا جاتا رہا، ساری مخالفت علی کی ہوتی رہی؟ تو اس کا ایک جواب بہت پرانے زمانے سے آج تک مسلسل دیا جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب چونکہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، ہر میدان جہاد میں آپ نے تلوار چلائی، اور اس تلوار کے زد میں چونکہ کفار عرب کے بڑے بڑے نامور لوگ اس تلوار سے مارے جاتے رہے، وہ نامور لوگ جو کسی نہ کسی گھرانے کے بزرگ تھے، تو جب علی نے تمام کفار کے بزرگوں کو مارا تو اب ان کی اولاد، اسلام تو وہی لوگ لائے تھے نا، وہی عرب والے جن کے بزرگوں کو علی نے مارا تھا، تو اب اولاد اپنے دل سے وہ انتقام کے جذبے کو مٹا نہ سکی کہ ہمارے باپ کو مارا تھا، ہمارے دادا کو مارا تھا، ہمارے نانا ماموں چچا کو مارا تھا علی نے۔ اس کا نتیجہ رہا کہ علی سے سارے عرب نے دشمنی کی۔ دشمنی کرنے والے قریش مکہ ہیں، یہ سب قریش ہیں نا، بنو امیہ ہو یا وہ تمام لوگ کہ جو مسند اقتدار پہ آتے رہے، سب کے سب قریش ہیں۔ یہ قریش تمام کے تمام علی ابن ابی طالب سے وہ رویہ اختیار کرتے رہے، ان سے اور ان کی اولاد سے، کہ جو خالصتاً عداوت کا رویہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو چونکہ علی نے مارا تھا، اس لیے انتقاماً یہ لوگ علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں، یہ کہا گیا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے تو ہم بھی یہ سمجھ کر کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا اعتراف ہے، دوسرے لفظوں میں علی ابن ابی طالب کے میدان جنگ میں ایک جنگ آزما ہونے کو تسلیم کرنے کے برابر ہے، اس لیے ہم بھی خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہی وجہ رہی ہوگی اس مخالفت کی، اس دشمنی کی، کہ علی نے کفار کے بڑوں کو مارا تھا، اس کا رد عمل یہ نظر آیا۔ لیکن سامعین محترم، ذرا سے ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں اور اس بات پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے چونکہ کفار کے بڑوں کو مارا تھا اس لیے کفار کی دشمنی کا نشانہ، کفار کی عداوت کا نشانہ علی کی ذات بنی، اگر یہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں جتنے بھی کافر مارے گئے، ایک مارنے والا فقط علی کی ذات تھی۔ یعنی اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بس علی کی تلوار چلی ہے اور کسی کی تلوار نہیں چلی۔ تو اب کم از کم وہ جو تم بہت سے بہادروں کی فہرست گناتے رہتے ہو، فلاں جگہ فلاں بہادر تھا اور فلاں بہادر تھا، اب یہ تسلیم کر لو کہ علی کے علاوہ اور کوئی تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں۔ مجھے تاریخ میں ایک نام بتا دیجئے، کوئی ایک نام بتا دیجئے کہ جس سے لوگوں نے اس طرح کا بدلہ لیا ہو یا اس طرح کا کبھی جذبات کا اظہار کیا ہو کہ اس نے ہمارے باپ کو مارا تھا، ہمارے دادا کو مارا تھا۔ جتنی دشمنی ہے صرف علی کے لیے، جتنی عداوت قریش کی ہے وہ صرف اور صرف علی کے لیے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ علی کے علاوہ اور کسی کی تلوار کبھی نیام سے باہر نکلی ہی نہیں، ورنہ کسی کو تو شکایت ہوتی، کوئی اگر مارا نہیں گیا تھا تو کسی زخم کی شکایت کرتا کہ اس کی تلوار سے مجھے یہ خراش پڑ گئی تھی۔ کسی مسلمان نے خراش تک نہیں ڈالی، یا تو یہ مانو، لیکن یہ ماننے کے لیے بھی آپ آمادہ نہیں۔ آپ کے ہاں تو تاریخیں یہاں تک پہنچتی ہیں کہ کوششیں کرتی ہیں کہ علی نے اگر کسی کو مارا ہے تو اس کا بھی سیرا کسی اور کے سر بن جائے۔ جب کبھی علی کے ہاتھوں مارے جانے والوں کا تذکرہ ہو تو ایک نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے کہ مرحب و انتر کا قاتل تھا علی، تو مرحب کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ تاریخیں موجود ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے نہیں مارا تھا مرحب کو، بلکہ ایک انصاری نے جو اتفاق سے جنگ خیبر میں تھے ہی نہیں،
ان انصاری نے علی کو مارا تھا، وہ مرہب کو مارا تھا، مرہب گر پڑا تھا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی اس انصاری نے، وہ تڑپ رہا تھا، اتنے میں علی وہاں سے گزرے، انہوں نے سر کاٹ لیا تھا۔ کوشش کی گئی کہ علی کی تلوار جہاں چلی ہے اس کا سیرا بھی کسی اور کے سر بن جائے، تو ایک طرف تو آپ علی کو ہر جہاد کے کارنامے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ علی سے جتنی دشمنی تھی وہ اس لیے تھی کہ علی نے ان کے بزرگوں کو مارا تھا۔ اب دونوں میں سے کس بات کو تسلیم کریں؟ اگر پہلی بات کو مانتے ہیں تو پھر علی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں سے اور بھی کسی سے دشمنی ہوتی کہ جس نے میدان میں جرأت کی تھی، وہ دشمنی تو ہمیں ملتی نہیں، دشمنی ملتی ہے تو فقط علی کے خلاف ملتی ہے، اس لیے پھر دوسری بات مانو کہ علی کے علاوہ کسی اور کی تلوار کبھی چلی ہی نہیں۔ اچھا جناب، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ علی نے مارا تھا اس لیے علی سے دشمنی ہو گئی، لیکن علی نے مارا تھا تو کیوں مارا تھا؟ علی کا کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا، کوئی کسی موقع کے اوپر عزت بے عزتی کی کوئی بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوئی توہین کی تھی، اس کے نتیجے میں علی ابن ابی طالب انتقام لے رہے تھے۔ کیوں علی نے تلوار چلائی؟ کیوں مارا علی نے؟ سبب کیا ہے علی کے مارنے کا؟ تو اب جناب والا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ علی نے کبھی تلوار اپنی مرضی سے نکالی نہیں۔ رسول کہتے تھے جاؤ علی، لڑنے کے لیے جاؤ، علی جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ رسول کے حکم اور اجازت کے بغیر علی میدان میں گئے ہوں۔ رسول خود آواز دے رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس گستاخ کی زبان بند کرے۔ زبان رسالت نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے تھے جنگ خندق میں، جب ایک آ کے باہر للکار رہا تھا کہ مسلمانوں تم تو بڑی جنت جنت کی باتیں کرتے تھے، آؤ جسے جنت لینی آئے میدان میں۔ ارے بھائی مجھے مارو گے تب بھی جنت ملے گی، میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تب بھی جنت ملے گی، تو جنت مل رہی ہے، آؤ لے لو۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سر جھکائے بیٹھے رہے، اس انداز سے بیٹھے رہے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سے حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ اب علی کھڑے ہوئے، مولا میں چلا جاؤں؟ حکمہ نہیں، ابھی بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر یہی بات صورتحال پیدا ہوئی، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر کہا نہیں ابھی رک جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ رسول کہتے ہیں اچھا آؤ، میدان میں جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے تلوار باندھوں گا، اپنے ہاتھ سے سر کے اوپر خود رکھ کے امامہ باندھوں گا۔ ساری تیاریاں رسول کرا کے اب میدان میں بھیج رہے ہیں۔ اب اگر علی جا کے کسی کو ماریں گے تو کس نے مارا؟ بھئی اب اگر علی تلوار چلائیں گے تو یہ تلوار یقیناً علی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کون ذمہ دار قرار پائے گا؟ ارے جب کبھی انسان تلوار چلاتا ہے تو مارا جانے والا تو تلوار سے مارا جاتا ہے، لیکن آپ تلوار کو مجرم ٹھہراتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اس تلوار نے اس کو مارا ہے، اس تلوار کو پھانسی پہ چڑھا دو، اس تلوار سے قصاص لے لو۔ تلوار کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ ہاتھ، اس عمل کا ذمہ دار وہ ہاتھ ہے جس میں تلوار تھی، اور یہ ہاتھ بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس شخصیت کو سزا دی جائے گی جس کا ہاتھ ہے۔ تو گویا جو تلوار چلواتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں تو علی گویا ایک ہاتھ کا کام کر رہے ہیں۔ اس ہاتھ کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ رسول، جن کا ذہن کہہ رہا ہے کہ علی اس وقت تلوار چلاؤ۔ یعنی اس وقت فیصلے کی قوت، ذہن علی فیصلہ نہیں کر رہا، علی کے شعور، علی کے ارادے کا دخل نہیں ہے اس فیصلے میں۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ذات رسالت۔ تو ذات رسالت فیصلہ کر رہی ہے، علی اس فیصلے پر اس طرح عمل کر رہے ہیں جیسے ذہن کے فیصلے پر ہمارا ہاتھ عمل کرتا ہے۔ اور اب تلوار اگر کاٹتی ہے تو علی کو قصوروار نہیں، اس رسول کو قصوروار ٹھہرائے زمانہ۔ جناب والا علی ابن ابی طالب نے اسی جنگ میں دشمن کو ایک دفعہ گرا لیا، گرا کے سینے پہ بیٹھ گئے، چاہتے ہیں کہ گردن کاٹیں کہ اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ جو گستاخی تھی، صریحاً علی ابن ابی طالب کو غصہ دلانے والی بات تھی۔ علی ابن ابی طالب سینے سے اتر گئے، پوچھا گیا یا علی
تم کیوں نہیں قتل کر رہے؟ آخر میدان میں آئے اس لیے تھے کہ اس سے جنگ کرو اور اس سے لڑ کے اس کو زیر کرو، اس کا سر کاٹو، تو اب کیوں نہیں سر کاٹ رہے؟ تو علی نے کہا کہ پہلے سر کاٹتا تو وہ خدا اور رسول کے لیے سر کاٹتا، اب کاٹوں گا تو مجھے غصہ آ گیا ہے، کہیں اس غصے کے تحت یہ کاٹا ہوا میرا کاٹا ہوا نہ بن جائے۔ اس عمل نے بتا دیا کہ اب علی کے ہاتھ سے جو جہاں جب بھی مارا جائے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ علی نے اپنے لیے کیا ہے، یہ جب کیا ہے رسول کے لیے کیا ہے، جب کیا ہے خدا کے لیے کیا ہے۔ اور اگر زبان رسالت کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی چلی ہوئی تلوار کے سلسلے میں اللہ کا یہ قول بھی ہم تک پہنچ جائے کہ آج کے دن علی نے جو یہ تلوار کی ایک ضرب لگائی ہے، یہ ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہے، تو گویا علی کے عمل کو اون کر رہا ہے پروردگار عالم، اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ علی تلوار چلائیں تو مدح وہاں سے ہوتی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہر اعتبار سے علی کی تلوار کی ایک ایک جنبش کی ذمہ داری اللہ اپنے سر رکھ رہا ہے یا رسول اسے اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کو اس تلوار کے چلائے جانے پر کوئی اعتراض ہے تو شکوہ کرے جا کے رسول سے یا خدا سے، علی سے کیا جھگڑا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں کو علم میں یقیناً بہت سے واقعات ہوں گے، میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ہمارے یہاں ایک تاریخی واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اس وجہ سے پھانسی دے دی گئی تھی، موت کی سزا دے دی گئی تھی کہ اس کے خلاف عدالت کے خیال کے مطابق یہ جرم ثابت ہوا تھا کہ اس نے ایک قتل کے لیے خیال ظاہر کیا تھا، اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ فلاں آدمی کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اس کے کارندوں نے اس کے اس حکم کو جو اشارتاً حکم تھا اس حکم کو حقیقت سمجھا اور اس کے تحت جا کر وہ قتل کر دیا تھا۔ نتیجتاً ایسا اشارہ کرنے کے جرم میں اس شخصیت کو پھانسی ہو گئی تھی۔ تو اگر دنیا کے قانون کے مطابق مجرم وہ نہیں ہوتا کہ جس نے قتل کیا ہے، بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے قتل کروایا ہے، تو علی ابن ابی طالب نے تو بتا دیا کہ میں کبھی اپنے لیے کبھی میں نے تلوار کو حرکت نہیں دی، اور خدا اور رسول نے ہر لمحہ علی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے کے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صرف علی کا کہنا نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا کے حکم سے رسول کے حکم سے کر رہا ہوں، بلکہ خدا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، باقاعدہ سند دے کر اس سند کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا کہ اس نے تو اپنا نفس راہ خدا میں فروخت کر دیا ہے، میں تو یہاں ہے ہی نہیں، یہ میں کا جذبہ اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جس نے اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیا ہے، اب اس کی ذات، اس کی انا، اس کی خودی، اس کی ایگو، اس کی میں، یہ تو وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو اب ایسی ذات کے لیے اس کا کوئی عمل ہو تو جاؤ خدا کو پکڑو، رسول کو پکڑو، لیکن رسول کے تو ہم عاشق ہیں، رسول کے ہم عاشق ہیں، ماشاءاللہ حضور کا اسم مبارک آئے تو ہمارا احترام بیدار ہو جاتا ہے، اور علی سے ہماری دشمنی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ساری دشمنی کا مرکز ذات رسالت ہوتی، اور پھر عقلاً بھی دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے، یہ جو عداوت اور محبت ہے یہ دونوں چیزیں متعدی ہوتی ہیں، انفیکشس ہوتی ہیں۔ متعدی یعنی مطلب یہ کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی، جس سے محبت ہو فوراً محبت وہاں سے پھیلنا شروع کرتی ہے، اور اس کے قریب ترین جو دائرہ ہوتا ہے محبت کا، یہ محبت وہاں منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس سے اور آگے بڑھتی ہے، جو اس سے بھی آگے کا دائرہ ہو وہ بھی محبوبوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ذات سے محبت ہے تو وہ الف سے محبت ہوئی، اب جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے پہلے تو ان سے محبت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ارے یہ ہمارے روز کا مشاہدہ ہے بھئی، یہ
ایک بچہ آ گیا، آپ نے بڑے اہتمام سے اٹھایا، اس کو گود میں لے کے پیار کیا، لوگوں نے کہا اور بھی تو بچے آ گئے تھے، گزرتے رہتے ہیں، ان سے آپ کی دلچسپی نہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے۔ محبت دوست سے تھی، لیکن فوراً چونکہ معلوم ہے یہ دوست کا پیارا ہے تو اب آپ کا بھی پیارا ہو گیا۔ آپ کے نزدیک ہمسایہ مملکت میں مسقط میں ہمارے ایک مومن دوست ہیں، بڑے مجاہد قسم کے آدمی ہیں، وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے اور وہاں پر کھڑا ہو کر اس نے واسطہ دینا شروع کیا، امام حسن کا، امام حسین کا، جناب امیر کا، جناب سیدہ کا، بآواز بلند، اور اس کے بعد دعا مانگنے لگا۔ تو وہاں پر ایک بڑے موحد توحید کے علمبردار ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، وہ عربی، وہ بھی عرب تھے اور یہ جو میرے دوست تھے یہ بھی عرب تھے، تو وہ عربی میں شکایت کرنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے جاہل ہیں، اب یہاں خدا کے گھر میں پہنچ کر اور یہ حضور سے بھی ایک تو دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اتنے بہت سے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے براہ راست یہ کہیں کہ پروردگار کے سے یہ درخواست کر دیجئے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یعنی رسول سے بات کریں زیادہ سے زیادہ، یہ بیچ میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ صاحب ہمارے دوست بتانے لگے کہ اس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا وہیں مسجد نبوی میں، انہوں نے بات کو ادھر ادھر کر کے یہ پوچھا یہ بچہ ماشاءاللہ سے آپ کا صاحبزادہ ہے؟ کہنے نہیں میرا پوتا ہے۔ اچھا پوتا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب وہ شروع ہو گئے، ہاں ماشاءاللہ سے بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اب جب وہ باتیں کرنے لگے اور بڑے شوق سے اپنے پوتے کی خوبیاں گنانے لگے تو کہنے لگے کہ جناب دیکھیے میں نے ایک جملہ آپ کے پوتے کے متعلق کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس جملے نے آپ کے دریائے محبت کو کتنا جوش پیدا کیا، اور اب پوتا تو اچھا لگ ہی رہا تھا، میں نے جس نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اس کی تعریف میں وہ بھی آپ کو اچھا لگنے لگا۔ کہنے ہاں صاحب یہ تو بالکل فطری بات ہے نا کہ آپ میرے پوتے کی تعریف کریں گے تو مجھے تو آپ اچھے لگیں گے ہی۔ کہا جناب یہ جو صاحب ابھی آئے تھے نا اسی ترکیب پہ عمل کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں رسول کو خوش کرنا ہے تو جو رسول کے پیارے ہیں ان کو خوش کر لو۔ تو اب جناب والا یہ محبت جو ہے یہ بھی متعدی ہے اور عداوت بھی متعدی ہے۔ جس کسی سے یہ عداوت ہو اگر مرکزی ذات سے کسی ذات سے اس کو مرکز بنا لیجئے تو اب ہوگا یہ کہ جتنے اس کے قریبی ہیں یہ عداوت پھیل کے وہاں بھی چلی جائے گی، پھر ان کے جتنے قریبی ہیں ان سے بھی عداوت پھیل کے چلی جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہو کہ رسول سے تو ہماری محبت ہے اور رسول سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ دنیا میں محبوب ترین فرد مردوں میں کون ہے تو علی کا نام لیں۔ یہ میں اب نہیں کہہ رہا، صحاح ستہ کی روایتیں ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ محبوب ترین فرد علی ابن ابی طالب، محبوب ترین خاتون علی کی زوجہ حضور کی صاحبزادی خاتون جنت ہیں، محبوب ترین بچے وہ حسنین ہیں جن کے لیے کبھی نمازوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو بطور سواری کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان بچوں کا مقام ہے۔ تو محبوب ترین ہستیاں یہ ہیں تو اب اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ رسول پیارا تو پھر علی و سیدہ پیارے، اور علی و سیدہ پیارے تو پھر حسنین پیارے، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ اور اگر رسول سے دشمنی ہے تو ان سے بھی دشمنی ہو، لیکن یہ دنیا کا بالکل انوکھا منظر ہے کہ رسول پیارا ہے، آل رسول سے ناداوت ہے۔ یا تو یہ کہ یہ ثابت کیجئے کہ یہ رسول کو پیارے نہیں تھے، یہ کہیے کہ رسول کو پیارے نہیں تھے۔ عجیب بات ہے کہ رسول کے اقوال کو اگر کبھی اس کی تعدیل کرنی پڑے تو وہ بھی پیار سے تعویل کی جاتی ہے۔ غدیر میں
حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب اس حدیث سے تو انکار ہو نہیں سکتا۔ 110 اصحاب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 84 تابعین نے اس کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ اس وقت سے لے کے 1400 سال گزرے ہیں، نہ معلوم کتنے مصنفین نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حدیث سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مولا کے معنی جو ہیں، اس کے معنی تو دوست بھی ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت بعض لوگ تھے جو علی ابن ابی طالب سے ناراض ہو گئے تھے، تو حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، جو علی سے بھیلا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے بھیلا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے۔ یعنی مولا کے معنی کو بدلنے کے لیے بھی آپ کو جو لفظ ملا وہ لفظ یہی بتا رہا ہے کہ علی محبوب رسول خدا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولا کے وہ معنی نہ لیے جائیں جو رسول نے ارشاد فرمائے ہیں یا جو حضور کا مراد ہے، تو آپ جو کچھ بھی مراد لے رہے ہیں وہ بھی یہ کہ یہ محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ یا اگر کسی اور موقع پر آپ نے اپنے نواسوں کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیا تو اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ نواسے تھے تو نواسوں سے محبت بہت زیادہ تھی، تو محبت کے تحت یہ بات کر دی۔ محبت یہ تقاضا بشری تھا کہ آپ نے، بلکہ اس کی روایت کو یہاں تک بڑھا دیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے اس کے اندر جب دیکھا کہ حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، ابا کے دامن میں پاؤں الجھتا جا رہا ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے، تو حضور نے خطبہ ترک کر دیا، نیچے اتر کے گئے، جا کے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور لے کے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب فتنے کے معنی جب مفسرین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس آیت کا حوالہ دیا کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو اب اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ دیکھیں یہ تو حضور کی ایک طرح سے آزمائش تھی کہ بچوں کی محبت نے ان کو اپنا خطبہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ خطبہ چھوڑا تو اس لیے کہ محبت تھی، یہ اگر اس میں نواسوں کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ نواسے تھے، یعنی چونکہ بیٹی کے بیٹے تھے اس لیے فطری محبت تھی، تو رسول نے ان کی وجہ سے خطبہ چھوڑا۔ یہ کوئی ان بچوں کی فضیلت یا مقام نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے آگے یہ روایت میں یہ لفظ بڑھائے گئے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے ایک آزمائش ہے،